کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو نسل در نسل آنکھوں میں پلتے ہیں، لیکن ان کو پورا وہی کرتا ہے جو یقین، حوصلے اور حکمت سے لیس ہو۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے سلطان کی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کو حقیقت میں بدل دیا، جس نے دنیا کے سب سے محفوظ اور قدیم شہر قسطنطنیہ کو فتح کیا اور تاریخ پر ہمیشہ کے لیے اپنا نام ثبت کیا۔ 30 مارچ 1432 کو سلطنت عثمانیہ کے شہر ایدرینا میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، ایک ایسا بچہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا کی گئی بشارت کا وارث بننے والا تھا۔ تاریخ نے اسے جانا سلطان محمد فاتح کے نام سے، لیکن اصل میں وہ ایک عہد تھا جو صدیوں کے انتظار کے بعد پورا ہوا۔ جب سلطان محمد فاتح کی پیدائش ہوئی تو اس وقت سلطنت عثمانیہ ایک بڑے سیاسی دباؤ میں تھی۔ یورپ میں صلیبی قوتیں متحد ہو رہی تھیں اور مشرق میں بازنطینی سلطنت کا قسطنطنیہ 1000 سال سے ناقابل تسخیر قلعہ اسلام کے پھیلاؤ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ اسی زمانے میں سلطان مراد ثانی کے ہاں ایک ایسا فرزند پیدا ہوا جسے علم، حکمت اور جہاد کا وارث بنایا جا رہا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے کروٹ لی اور ایک نیا سورج طلوع ہوا جسے دنیا آج تک فاتح کہتی ہے۔ سلطان محمد فاتح ابھی 7 سال کے تھے جب ان کے ایک استاد شیخ شمس الدین نے ایک دن انہیں کہا، بیٹا تم وہ ہو سکتے ہو جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ سلطان محمد فاتح کی آنکھوں میں آگ سی جلنے لگی۔ اب ہر علم، ہر تربیت، ہر دعا صرف ایک مقصد کے لیے تھی، قسطنطنیہ کو فتح کرنا۔ سلطان محمد فاتح نے چھوٹی عمر میں ہی قرآن حفظ کیا، فقہ، سیرت، منطق، فلسفہ، ریاضی، فلکیات اور جنگی علوم حاصل کیے۔ عربی، فارسی، لاطینی، یونانی زبانیں سیکھیں۔ ان کے روزانہ کے معمولات میں شامل تھا نماز تہجد باقاعدگی سے ادا کرنا، قرآن اور حدیث کا مطالعہ، روز 2 گھنٹے گھوڑ سواری، روز تلوار بازی اور تیر اندازی کی مشق، رات کو فکری مطالعہ اور دعا۔ ایک بار جب ان کے استاد نے پوچھا، کیا تھکے نہیں؟ محمد نے جواب دیا، اگر قسطنطنیہ تک پہنچنے کے لیے میری جان بھی درکار ہو تو تھکن کیسی؟ 1444 میں سلطان محمد فاتح صرف 12 سال کے تھے جب انہیں پہلی بار تخت سونپا گیا۔ ریاست دشمنوں کے نرغے میں تھی۔ وزیر مشورہ دیتے رہے، یہ لڑکا کم عمر ہے، کچھ نہیں کر پائے گا، مگر سلطان محمد فاتح نے پہلا حکم دیا، فوجی تیار ہو جائیں، دشمن ہمارے دروازے پر ہے۔ انہوں نے خود فوج کی قیادت کی اور کئی حملوں کو ناکام بنایا۔ یہ پہلا امتحان تھا اور محمد نے اپنی صلاحیت ثابت کر دی۔ اب سلطان بننے کے بعد ان کی زندگی کا اصل مقصد شروع ہوا۔ قسطنطنیہ ایک شہر جو 1100 سال سے ناقابل تسخیر تھا۔ عرب، ترک، افریقی سب نے کوشش کی لیکن سب ناکام رہے۔ لیکن محمد نے صرف تلوار پر یقین نہیں رکھا بلکہ عقل، سائنس اور حکمت کو ساتھ لے کر چلے۔ بوسفورس قلعہ تعمیر کروایا تاکہ شہر کا راستہ بند ہو جائے۔ ہنگری کے ماہر توپ ساز اربان کو بلایا جس نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی۔ ہزاروں مزدوروں کو لگا کر جہازوں کے لیے خشکی پر لکڑی کے دستے بنوائے گئے۔ اور پھر وہ دن آیا جب عثمانی جہاز پہاڑوں کو عبور کر کے قلعے کے پیچھے جا پہنچے۔ دشمن ششدر رہ گیا، دنیا حیران رہ گئی۔ یہ کوئی عام سلطان نہیں تھا، یہ تھا وہ امیر جس کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ 6 اپریل 1453 کو محاصرہ شروع ہوا۔ دن میں توپوں کی گونج گرج، رات میں اذانوں کی صدائیں۔ ایک سپاہی نے سلطان سے پوچھا، اگر ہم نہ جیت سکے تو؟ سلطان نے کہا، تو اللہ کے حضور سرخرو ہوں گے کیونکہ ہم نے نیت خالص رکھی ہے۔ روز نئی ترکیب، نئی چال۔ دشمن گھٹنے ٹیکتا جا رہا تھا۔ صبح صادق عثمانی فوج قلعے کے اندر داخل ہوئی۔ سلطان نے اعلان کیا، جو ہتھیار ڈالے اسے امان ہے، جو عبادت کرے اسے آزادی ہے۔ وہ سیدھا آیا صوفیہ میں داخل ہوئے، مصلی پر سجدہ کیا اور کہا، یا اللہ تیرے رسول کی بشارت آج پوری ہوئی۔ آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کیا، مدرسے، کتب خانے، مساجد، ہسپتال تعمیر کیے، انصاف کا نظام قائم کیا، اقلیتوں کو آزادی دی، استنبول کو اسلامی ثقافت کا مرکز بنا دیا۔ سلطان محمد فاتح رات کو سادہ بستر پر سوتے، خود کھانا کھاتے، خادموں سے نرمی سے پیش آتے۔ سلطان محمد فاتح نے صرف 49 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کی وفات پر پورا عالم اسلام اشک بار ہوا۔ ان کی قبر آج بھی استنبول میں موجود ہے، جہاں آج بھی لوگ عقیدت سے سلام کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام کے مزید ایسے ہی عظیم کرداروں کی کہانیاں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ اگر آپ کو سلطان محمد فاتح کی یہ عظیم داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔